الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم اس وقت حدیث جبریل کو پہلے اس کی قرأت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے مفہوم کے ساتھ ساتھ ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کی اللہ کی توفیق سے کچھ شرح کریں گے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. اس حدیث سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے اور سمجھنے کو ملتی ہیں، جس میں آداب طالب بھی ہیں اور دین کے حوالے سے مہم معلومات بھی ہیں۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 3 دن بعد اسلام لائے ہیں، مکی دور کے اندر ہی، وہ فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک دن کہ اچانک ایک شخص ہم پر نمودار ہوا جس کے کپڑے جو ہے انتہائی سفید تھے اور اس کے جو بال تھے سر کے وہ بھی کالے تھے۔ صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے اور اس کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ کی داڑھی کے بال بھی کالے تھے، یعنی جبریل جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی داڑھی کے بال بھی کالے تھے۔ اس میں طالب علم کے حوالے سے جو بات ذکر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ صاف ستھرا اور نفاست جو ہے، جو ایک دینی طالب علم کی یعنی پہچان ہے، اس کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جبریل جو ہے وہ سفید لباس کے اندر آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفید لباس کی تعریف فرمائے کہ
سفید رنگ کا کپڑا پہنا کرو اور اسی میں اب مرنے والوں کو کفن دیا کرو۔ تو یہ ایک یعنی بہت ہی بہترین قسم کا ایک یہ تعلیم ہے، اور طالب علم کا جو جس طرح اس کا باطن، اس کی نیت یہ صاف اور صحیح ہونی چاہیے، ایسے ہی اس کا ظاہر بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق۔ دوسرے نمبر پر جب وہ یعنی اس حال و کیفیت کے اندر آیا، اور یہ بتانا کہ اس کی داڑھی کے بال بھی کالے تھے، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ علم کا جو حصول ہے یہ نو عمری کے اندر ہی، جبھی ابھی ابھی اس پر جیسے داڑھی بھی آ رہی ہے اور جوانی ہے، تو اس عمر میں علم حاصل کرنا یہ زیادہ اچھا ہے اور بہتر ہے، اور اس علم کے اندر رسوخ بھی ہوگا اور پختگی بھی ہوگی، اور اس کا جو چیز وہ پڑھے گا وہ اسے یاد بھی ہو جائے گی۔ اب اس آنے والے شخص پر لا یرا علیہ اثر السفر، جناب عمر فرماتے ہیں کہ اس پر کوئی آثار سفر بھی نہیں تھے، ولا یعرفہ منا احد، اور ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ یعنی صحابہ کرام نے اس کے ظاہری حلیے سے یہ اندازہ کیا کہ نہ تو یہ مسافر ہے اور نہ ہی یہ مدینہ کا رہنے والا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ قرائن سے کسی پر کوئی بات کہنا یہ شرعاً معیوب نہیں ہے، یعنی آپ کسی کے کچھ قرائن کو دیکھ کر اس پر کوئی حکم لگاتے ہیں تو یہ حکم لگانا بھی درست ہے۔ حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ کر بیٹھ گیا۔ فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اور اس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا، یعنی بالکل آپ کے قریب ہو کر بیٹھے۔ اس سے طالب علم کا ایک وصف یہ بھی معلوم ہوا کہ طالب علم کو شیخ کے قریب ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شیخ سے قریب ہو کر سماع کرے، اور یہ چیز براہ راست جو سنی جاتی ہے وہ چیز یعنی بعض دفعہ یعنی شیخ کی جو ہے طالب علم نہ صرف بات کو یاد کر لیتا ہے بلکہ وہ اس جگہ کے احوال کو بھی، یا شیخ نے اس موقع پر کوئی اشارہ کیا ہو تو وہ تک اس کے ذہن میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں کتب حدیث کے اندر موجود ہیں کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے یہ بات کہی تو اس وقت آپ اس کیفیت میں تھے، آپ یہ کر رہے تھے، یعنی وہ پورا نقشہ ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے۔ جو اس بات کا غماز ہے کہ انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سنی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو بھی جو نصیحت کہا گیا ہے، دین کو جو نصیحت کہا گیا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ جو پوری توجہ سے بات کو سنتا ہے، یعنی اس کے پاس ایسا دل ہے جو سن کر قبول کرتا ہے اور پوری توجہ سے اس بات کو سنتا ہے، تو پھر وہ یقیناً حاضرین میں شامل ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے بالکل قریب ہو لیکن وہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرے تو ان کے بارے میں بھی قرآن نے کہا کہ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ تو آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ تو اس میں طالب علم کے لیے جو پہلو ہے فائدے کا وہ یہ ہے کہ اس کو شیخ سے قریب ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کی ران پر رکھا۔ اگر یہ معنی کیا جائے، یہ معنی بھی ہے تو پھر اس میں تواضع زیادہ ہے، اور یہ معنی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی ران پر رکھا اور یہ بہت زیادہ مؤدب ہو کر بیٹھ گئے۔ وقال، اور اس نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اب اس لفظ پر تھوڑے سے معاملات ہیں، اشکالات ہیں۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کو جس طرح تم بلاتے ہو اس طرح رسول کو نہ بلاؤ۔ تو یہ تو ممانعت ہے۔ اب اس کے جو جوابات ہیں وہ اہل علم نے نقل کیے ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ آیت کے نزول سے پہلے کی بات ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ فرشتے اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں، اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جو ہے آپ کو پکارنا مقصود نہ ہو بلکہ آپ کی تعریف کے طور پر اگر وہ کہہ رہا ہے تو یہ یعنی اس معنی میں کہ پھر محمد سے آپ کا نام مراد نہ ہو بلکہ آپ کی صفت مراد ہو، یعنی جو تعریف کیا گیا کے معنی میں ہے لفظ، اگر وہ مراد ہو جس کو ہم اپنی پرانی اردو میں کہتے ہیں اے بھلے مانس، یعنی بڑا اچھا شخص ہے، بڑا اچھا آدمی، تو اگر اس معنی میں ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اخبر نہیں، اس نے کہا آپ خبر دیجیے عن الاسلام، اسلام کے بارے میں۔ قال، آپ نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ وتقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو اگر تمہیں اس کی طرف استطاعت ہے۔ قال، اس نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا۔ فعجبنا لہ، جناب عمر کہتے ہیں کہ ہمیں تعجب ہوا کہ وہ سوال بھی کر رہا تھا اور تصدیق بھی کر رہا تھا۔ یہاں جب یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو پہلے اسلام کے بارے میں سوال ہے، دوسرا ایمان کے بارے میں سوال ہے، اور تیسرا احسان کے بارے میں سوال ہے۔ اور مراتب کے اعتبار سے جب ہم دونوں کو الگ الگ کرتے ہیں تو اسلام اور ایمان میں فرق ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب اسلام بولا جاتا ہے تو اس سے ظاہری اعمال مراد لیے جاتے ہیں۔ یہی تفریق ہے، وجہ تفریق، کہ جب اسلام اور ایمان کے لفظ کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو پھر ان کا معنی الگ الگ ہوگا، ورنہ اسلام بول کر ایمان بھی مراد ہوتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی مثالیں وہاں جو ہے احادیث میں ذکر کی ہیں کہ اسلام بول کر ایمان مراد لے لیا جائے یا ایمان بول کر اسلام مراد لے لیا جائے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ہم معنی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جب یہ ایک ہی جگہ جمع ہو جائے تو پھر اسلام کا تعلق جو ہے وہ ظاہر پر ہوگا اور ایمان کا تعلق جو ہے وہ باطن پر ہوگا۔ تو یہ جو اسلام کے جو بنیادی ارکان یہاں ذکر کیے گئے ہیں، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب بتاتے ہوئے اس طرح سے کہا کہ اسلام ان ظاہری چیزوں کا نام ہے، تو جبریل امین نے جو انسانی شکل میں تھے یہ کہا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، جس پر صحابہ کو تعجب بھی ہوا۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک شخص کو ایک مسئلہ معلوم ہو اور جس کو یہ مسئلہ معلوم ہے پھر وہ سائل بن کر اسی مسئلے کے بارے میں جو ہے سوال کرتا ہے، تو پھر اس سوال کا مقصد سامنے والے کا امتحان لینا نہیں ہے، بلکہ اس سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جان لے۔ تو کسی کے
کسی تک علم پہنچانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ کوئی شخص جانتے ہوئے بھی سائل بن جائے، اور وہ سائل بن کر پھر جو ہے پوچھے، تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے۔ تو اس اعتبار سے تو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کو اس مسئلے کا علم تھا۔ اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا ہے کہ جبریل امین نے جو یہ کہا ہے نا صدقتا، تو وہ یہ بات کہہ کر یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کی ہے اس کا حق یہ بنتا ہے، اس کا جواب یہ بنتا ہے کہ یہ کہا جائے کہ آپ نے سچ کہا۔ یعنی ایسی بات ہے جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا تر ہے۔ پھر غور کریں گے حدیث کے اسی جملے پر کہ اس نے جو یہ سوال کیا اسلام کے بارے میں اور آپ نے ان کو یہ چیزیں بتائیں۔ اس سے ایک اور فائدہ بھی حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارکان خمسہ بتائے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل جب انسانی شکل میں آ کر یہ سوال کر رہے تھے تو وہ اس وقت اللہ کے نبی کے پاس آئے تھے۔ حدیث میں اس کا کوئی سن نہیں ہے کہ یہ کس سن میں آئے تھے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اس وقت نماز بھی فرض ہو چکی تھی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی ہو چکی تھی، روزوں کی فرضیت بھی ہو چکی تھی، اور حج کی فرضیت بھی ہو چکی تھی۔ اس کے نماز باجماعت جیسے مدینہ کے اندر فرض ہوئی ہے، اور زکوٰۃ سن 4 ہجری میں فرض ہوئی ہے، رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں، اور بیت اللہ کے حج کے بارے میں، حج بیت اللہ کے بارے میں سن 8 ہجری کا قول آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تمام عبادات فرض ہو چکی تھی اس کے بعد وہ آئے تھے اور آپ سے سوالات کیے تھے۔ یہ اس قرینے سے ہمیں ایک چیز تو یہ معلوم۔ دوسرا، اس میں یہ بھی ایک فائدہ ہے، اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ یہ چیزیں وہ اس نے آ کر جب انتخاب کیا اور سوال کیا، تو آپ نے دیکھا کہ سوال کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال جو ہے، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو صحابہ جو اپنے سوالات تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سوال کس سے پوچھا جائے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وارثین انبیاء سے استفادہ کرنا چاہیے، ان سے سوالات پوچھنے چاہیے۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر اہل علم پر اہل علم ہے، لہذا اگر کسی مسئلے میں کسی اہل علم سے تشفی نہ ہو تو کسی دوسرے کا انتخاب کرنا، کسی تیسرے کا انتخاب کرنا، تاکہ اصل بات تک پہنچ جائے۔ اور علم کی شان بھی یہی ہے کہ جس سے پوچھا جائے اور وہ حقیقی معنی میں وارثین انبیاء میں سے ہے، تو اس کو اگر اس مسئلے کا حل معلوم نہیں تو وہ پھر یہ کہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، کیونکہ یہ لا ادری کہہ رہا حدیث میں آتا ہے کہ یہ بھی علم ہے۔ آپ کوئی یہ کہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم نہیں، تو یہ علم کیسے ہے؟ تو یہ مفضی الی العلم ہے، یعنی یہ علم کی طرف پہنچانے والا ہے۔ یعنی ایک شخص نے جب یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، تو یقیناً سائل اب کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کی طرف رجوع کرے گا۔ لیکن اگر وہ یہ کہہ دے گا کہ یعنی اس کا کوئی غلط جواب دے دے گا، تو یہ شخص پھر کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، اور پھر یہ دونوں ہی گناہ میں داخل ہو جائیں گے، ذلوا فعدلوا کا مصداق بن جائیں گے۔ تو اس لیے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وارثین ہیں جو علوم نبوت ہیں، ان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس لیے دیکھیں کہ تابعین صحابہ کی طرف رجوع کرتے تھے، بلکہ اسی حدیث کا جو شروع کا حصہ ہے اس میں
عبداللہ ابن عمر سے کچھ لوگوں نے تقدیر کے تعلق سے سوال کیا تھا۔ اب دیکھیں، جب تک اللہ کے نبی تھے لوگ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، جب کچھ لوگوں کو اس میں اشکال ہوا، کچھ لوگوں نے یہاں اس میں تشکیک پیدا کرنا چاہی، تو وہ پھر تابعین جو تھے وہ صحابہ کی طرف لوٹے۔ پھر جب دوسرا اس نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایسے ایمان لانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود بتایا ہے، اس کے تمام صفات کے ساتھ، اور جن جن چیزوں سے وہ منزہ ہے اس کی تنزیہ کے ساتھ اس پر ایمان لانا۔ کما وصف اللہ بہ نفسہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا یا اللہ کے رسول نے ان کے بارے میں بتایا۔ یہ معاملات جو ہیں اللہ پر ایمان لانے کے تعلق سے، یہود بھی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن کیا وہ ماننا اللہ کو صحیح معنوں میں ماننا ہے؟ نہیں، اللہ کو ایسے مانا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں خود کہا ہے۔ اور اسی طرح فرشتوں کو ماننا، فرشتے باضابطہ باقاعدہ اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ یہ بھی ہمارے یہاں بہت زیادہ رائج ہے، اور بہت سے لوگ اپنے کہانیوں میں، واقعات میں، یعنی اس طرح کی بات لاشعوراً طور پر لکھ دیتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جو ہے کسی پریشانی میں ہو اور کوئی نیک آدمی اس کی مدد کر دے، تو وہ اس طرح یعنی کہہ دیتے ہیں کہ ایک فرشتہ صفت انسان میرے پاس آیا اور اس نے میری مدد کی۔ اگر کسی انسان کو آپ یہ فرشتہ کہیں تو پھر آپ فرشتے کے وجود کا انکار کرتے، اس میں فرشتے کے وجود پر انکار لازم آتا ہے۔ فرشتے الگ سے اللہ کی مخلوق ہے، اور بعض تعریفات کی کتابوں کے اندر فرشتوں کی تعریف میں یہ بات ہے کہ جسم نورانی یتشکل باشکال المختلفہ الا القلب والخنزیر، کہ ایک یہ نورانی جسم ہے اور اس کو اللہ نے اتنی قدرت دی ہے کہ یہ مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہے صحیح بخاری کی روایت کے اندر، وہ بات زیادہ طویل ہو جائے گی، جس میں جو ہے 3 افراد تھے اور وہ 3 بڑی موذی قسم کی بیماریوں میں تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اللہ نے ان کی بیماری زائل کر دی۔ ان میں سے ایک نابینا تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ اور جب ان کی بیماری دور کر دی، اللہ نے ان کو مال و دولت سے نواز دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جس حالت میں کبھی وہ تھے فرشتے کو بھیجا اس کے امتحان کے لیے، تو وہ فرشتہ اسی طرح سے ان کے پاس آیا انسانی شکل میں۔ تو بہرحال اس کے اور بھی اس طرح کے ادلہ ہیں۔ جناب جبریل امین کے بارے میں تو حدیث میں صاف ہے کہ وہ دحیہ قلبی کی شکل کے اندر آتے تھے۔ تو کبھی کبھار جو کچھ لوگ اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ صفت انسان ہے اور وہ تو فرشتے ہیں، تو اس سے تو فرشتوں کے وجود کا انکار لازم آتا ہے، ایسے کلمات سے احتراز کرنا چاہیے۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی فرشتوں کے بارے میں قرآن نے کیا کہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اور وہ ایسی مخلوق ہیں کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اس میں تمام فرشتے داخل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبریل امین سے کہا کہ جبریل تم جتنا میرے پاس آتے ہو میں چاہتا ہوں اس سے زیادہ میرے پاس آؤ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التفسیر کے اندر سورہ مریم کی اس آیت کے تحت یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ جب آپ نے یہ فرمائش کی تو انہوں نے کہا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنی مرضی سے آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کے رب کے حکم کے ساتھ آتے ہیں۔ تو سب اللہ کے اس طرح امر اور حکم کے پابند ہیں، وہ ایک مخلوق ہے۔ وہ کتب ہی، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں جس وقت میں جس نبی پر جس رسول پر نازل فرمائی وہ برحق ہے، اور وہ اس وقت تک کے لوگوں کے لیے ہدایت۔ رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں کی جتنی بھی تعداد ذکر کی جاتی ہے ان تمام پر ایمان لانا، یہ ماننا کہ واقعتاً وہ اللہ کے رسول ہیں۔ بلکہ یہ قرآن مجید کا بھی اعجاز ہے کہ قرآن مجید نے
سابقہ رسولوں کا انکار نہیں کیا. یعنی بہت سے مقامات پر آپ یہ دیکھیں گے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. یا اللہ کے نبی سے کہا کہ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کچھ رسول وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان نہیں کیے. اب رسولوں کی جو صحیح تعداد ہے وہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بعض لوگوں نے 316 ذکر کی ہے، یا کسی نے کم یا زیادہ. تو رسول بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن مجید نے سابقہ رسولوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ وہ اور ان کی جو کتابیں تھیں وہ سب اس وقت تک کے لیے ہدایت تھی، اور وہ رسول جو ہے وہ اللہ کی طرف سے یعنی بھیجے ہوئے تھے. وہ کتابیں جو ہیں وہ بھی شک و شبہ سے بالا تر تھی. یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا تعارف کرایا گیا تو اس طرح سے کہا گیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں. یہاں پر بعض اہل تفسیر نے یہ نقل کیا ہے کہ قرآن مجید کی یعنی تعارف کے اندر جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر ریب سے اس کتاب کو پاک کرنا تھا تو زیادہ اوقد ہوتا، زیادہ تاکید ہوتی اس جملے میں. یوں کہا جاتا کہ لا فیہ ریب. آپ جانتے ہیں کہ لا ریب فیہ میں اور لا فیہ ریب میں یعنی ایسے ہی ہے جیسے آپ کہتے ہیں زید فی الدار اور آپ کہتے ہیں فی الدار زید. اس کا جو فرق ہے کہ پہلے آپ نے جب یہ کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو اور اگر یوں کہا جاتا نہیں ہے شک اس میں، اور اگر ایسے کہا جاتا ہے کہ صرف اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو قرآن کے شک و شبہ سے بالا تر ہونے کی تاکید تو ہو جاتی، لیکن سابقہ کتب پر الزام آ جاتا کہ معاذ اللہ ان کے اندر جو ہے شک اور شبہ موجود تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب اس وقت تک نازل کی تھی تو اس وقت تک اس کے اندر اس کو ہر قسم کے شک اور شبہ سے بالا رکھا تھا. اسی طرح قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے. اور اس بات پر بھی ایمان رکھنا کہ اچھی بری تقدیر کا ہونا یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. پھر انہوں نے اس جواب پر یہی کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. قال فاخبرنی عن الاحسان. پھر تیسرا سوال یہ ہوا کہ آپ احسان کے بارے میں بتائیے. یعنی اسلام کی نسبت جو ہے، جو زیادہ بہتر درجہ ہے، اوپر کا درجہ ہے، پھر وہ ایمان ہے. اس لیے بعض لوگ جو مسلم مسلم کی رٹ لگاتے تھے کہ مسلم کہلانا چاہیے اور مسلم ہیں اور مسلم بولنا چاہیے، تو مومن کا لفظ اس سے زیادہ یعنی معنی کے اعتبار سے اوقد ہے. تو پھر مومن کہلانے کے لیے، جیسے کہ ہمارے یہاں ایک جماعت موجود ہے وہ اپنے آپ کو مومنین سمجھتے ہیں، حالانکہ ایمانیات والی جو صفات ہیں وہ ان میں کوئی بھی نہیں. تو پھر تیسرا سوال کیا فاخبرنی عن الاحسان. ان سوالات پر بھی غور کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں یہ بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو سوالات ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے جس سے طالب علم کا بھی وقت ضائع ہو، اور جس سے وہ پوچھ رہا ہے اس مشائخ کا بھی وقت ضائع ہو اور اس کا کوئی حاصل نہ ہو، الحمدللہ کوئی فائدہ نہ ہو. ایسے سوالات سے احتراز کرنا چاہیے. وہ سوال جو ہے وہ ارکان اسلام کے بارے میں ہو، یعنی دین کی جزیات کے بارے میں سوال ہو، اور جس سے انسان کے عمل کے اندر بہتری آئے،
یا اس کا تعلق ایمانیات سے ہو جس سے انسان کے عقیدے میں بہتری آئے اور اس کی اصلاح ہو، تو اس کو اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے۔ پھر تیسرا سوال یہ کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، احسان کیا ہے؟ تو احسان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت کرو، یعنی تمہاری عبادت کے اندر اتنا خشوع ہو۔ یہ بات روایت کے اندر صراحت موجود ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تم اتنے خشوع کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو جس میں تمہارا ظاہری انقیاد بھی ہو اور باطنی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی خشوع ہو اور باطنی طور پر بھی انقیاد ہو، تو اس اس میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرو، کانک تراہ ہو، گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر تمہاری ایمانی وہ کی ایسی کیفیت نہیں ہے تو فَإِن لَمْ کانک تراہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہارے اندر خشیت کی یہ کیفیت نہیں ہے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر یہ کیفیت ضرور ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کم از کم اتنی اللہ کی خشیت ہونی چاہیے۔ قال فأخبرني عن الساعة، پھر جبریل امین نے یہ سوال کیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے اس بارے میں پوچھا گیا ہے وہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی اس بارے میں میرا اور آپ کا جو علم ہے یہ برابر ہے۔ مطلب جس طرح تمہیں علم نہیں ہے مجھے بھی علم نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش آنے والی چیزوں کے بارے میں اگر کوئی بات بتائی ہے تو وہ اللہ کی وحی کے ذریعے بتائی، اور جس چیز کا آپ کو علم نہیں دیا گیا آپ نے اس کے بارے میں اسی طرح کہا کہ میرا اور تمہارا علم اس بارے میں برابر ہے۔ پھر انہوں نے کہا فأخبرنی عن اماراتها، تو آپ اس کی نشانیاں بتائیے۔ قال، فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ اس کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ یہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی یہ حقیقی معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور یہ مجازی معنی کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقی معنی کے اندر ایسا ہی ہے کہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور اس سے اس کی اولاد پیدا ہوئی اور اس نے اس لونڈی کو اپنے پاس، اس بچی کو اپنے پاس رکھ لیا یہ کہہ کر کہ یہ تو میرا خون ہے، اور اس کو منع کر دیا اس کی ماں کو کہ تم نے کبھی یہ ظاہر نہیں کرنا کہ تم اس کی ماں ہو، تو ایسی کیفیت میں ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جب یہ بچی بڑی ہو جائے گی تو وہ اپنی والدہ کو تو اس گھر کی نوکرانی ہی سمجھے گی، اور وہ اس سے کام کروائے گی، اسے حکم دے گی کہ تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ تو یہ اس کا حقیقی معنی پر یعنی صادق ہوگی یہ بات۔ اور مجازی معنی کے اندر جیسے بہت سے لوگوں نے اس کو معمول کیا ہے، تو مجازی معنی کے اندر کا مطلب یہی ہے کہ اولاد اپنے والدین سے نوکروں جیسا سلوک کرے گی۔ اس لیے بعض روایت کے اندر ان تلد الامۃ ربتہا کی جگہ ربہا کے الفاظ بھی ہیں کہ یعنی اولاد اپنے والدین سے نوکروں جیسا سلوک کرے گی۔ اور آج فی زمانہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ لوگ اولاد جو ہیں وہ والدین سے مطلب اس طرح کے جملے کہہ جاتی ہے یا ایسی بات کرتی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، بلکہ بعض شارحین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بات اولاد میں بیٹوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن یعنی بیٹیوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ ماں کو جیسے جواب دے دیتی ہیں یا اس کے حکم عدولی کرتے ہیں۔ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ تو دیکھے گا جو حفات ہیں جن کے پاؤں میں کبھی پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا،
کیا کبھی انہیں پہننے کے لیے کوئی اچھا کپڑا نصیب نہیں ہوا؟ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے، اور بھوکے قسم کے لوگ تھے، اور کبھی انہیں کھانے کا بھی صحیح طور پر میسر نہیں تھا۔ بکریوں کے چرواہے قسم کے لوگ، وہ بلڈنگیں بنائیں گے ایک دوسرے سے، اس میں تفاخر۔ فرمایا کہ جب یہ دیکھو تو یہ بھی سمجھ لو کہ یہ علامات قیامت ہے، اور قیامت جو ہے اب اس طرح قریب قریب ہوتی جا رہی ہے۔ سمن تلک، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت، جناب عمر کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرا رہا۔ ثم قال علی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، تم جانتے ہو کہ سائل کون ہے؟ یہ سائل کون تھے؟ قلت، تو میں نے کہا، اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ قال فإنہ جبریل، فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے۔ اتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سمجھائیں۔ جبریل امین نے آ کر سب سے پہلے نمبر پر تو یہی سمجھایا کہ سوال جو کیا جائے، حالانکہ جبریل امین کا اب آپ مقام دیکھیں گے تو وہ تمام جو ہیں شریعتوں کے حافظ ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں تو یہ غلط نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تمام انبیاء پر، رسولوں پر وحی لاتے رہے۔ لیکن جبریل امین جب انسانی شکل میں آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، تو اس میں انہوں نے یہ تعلیم دی اور یہ چیز بتائی کہ جبریل جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی اور کبھی اللہ کی حکم عدولی نہیں کی، وہ بھی اگر دنیا میں آ جائے اور انسان کا حلیہ بنا لے، اور وہ بھی اگر دنیا میں رہتے ہوئے یہ چاہے کہ میں اللہ کی جنت کو حاصل کروں، تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی پیروی کے بغیر ممکن نہیں۔ اور اس مفہوم کو زیادہ واضح کرنے کے لیے یہ روایت بھی موجود ہے جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، روایت ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس فرشتوں کی 2 جماعتیں آئیں، اور ایک جماعت نے دوسری سے کہا کہ اِنَّا لِصَاحِبِ هَذَا مَثَلًا، کہ تمہارے یہ جو صاحب ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک مثال ہے۔ تو دوسری جماعت نے کہا فَاضْرِبُوا لَهُ مَثَلًا، وہ مثال بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا مثال بیان کرنے کا فائدہ نہیں، اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَائِمٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے ہوئے ہیں، تو ان کے بارے میں جو مثال ہم بیان کریں گے اس کا ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس میں جواباً جو دوسری جماعت تھی اس نے کہا کہ ان کی آنکھ ہوئی ہوئی ہے لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے، معنی یہ ہے کہ یہ ہماری بات سن رہے۔ تو پھر پہلے والے نے کہا کہ وہ مثال یہ ہے کہ ایک ملک نے ایک بہت بڑا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد بنا دارن وجعل فیہا من المادبہ، پھر اس کے اندر ایک دسترخوان رکھا، اور اس دسترخوان کو سجانے کے بعد وبعث داعیا، اس نے ایک داعی کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو جا کر اعلان کرے کہ بھائی تم آؤ اور اس گھر کے اندر آ کر کھانا کھا لو۔ فمن اجاب الداعیہ، جو داعی کی پکار پر لبیک کہے گا، دخل الدار، وہ گھر میں داخل بھی ہوگا، وَأَكَلَ فِيهَا مِنَ الْمَادُبَةِ، اور وہ مادبہ سے بھی کھائے گا، دسترخوان سے کھائے گا۔ وَمَن لَمْ يَجِبِ الدَّاعِيَ، لیکن جو داعی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا اور اس داعی کے ساتھ نہیں آئے گا، وہ ظاہر گھر میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ، اور اس کو دسترخوان سے کھانا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ جب یہ مثال فرشتوں کی پہلی جماعت نے بیان کی تو پھر اس موقع پر
جو اس مثال کو سن رہی تھی دوسری جماعت فرشتوں کی، انہوں نے کہا فَأَوِّلُوهُ، اب ذرا اس کی وضاحت کرو، اس کی تشریح کرو کہ اس میں یہ جو سوئے ہوئے ہیں ان کا ذکر کہاں ہے؟ تو کہا کہ ملک سے مراد اللہ ہے اور بیت سے مراد جنت ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اور معدبہ سے مراد جنت کی نعمت ہے، اور داعی جس کو اس ملک نے بھیجا تھا کہ لوگوں کو جا کر بلا کر لاؤ، وہ داعی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد فرق بین الناس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ آخری بات اس تعلق سے یہ ہے کہ جب آپ نے جبریل سے یہ پوچھا کہ یہ کون تھے، تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول عالم ہے۔ اس مقام پر ذرا رک کر سوچئے کہ صحابہ کا مقام اس امت میں کیا ہے۔ صحابہ کا مقام اس امت کے اندر خاص طور پر جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بارے میں تو موجود ہے احادیث کے اندر کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر جو ہے وہ ابو بکر ہے، ثم عمر، پھر اس کے بعد عمر ہے۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے کہ جس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مثالی جماعت کا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یا یہ وہ جماعت کے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک دو مقام پر نہیں 6 مقام پر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یہ سب صحابہ کے تعلق سے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی برگزیدہ جماعت جس کا آج کے دور میں یا آج سے 100 سال یا 200 سال پرانے دور کے اندر کسی شخصیت سے تقابل بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ جانتے ہیں اس بات کو، یہ واقعہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے منقول ہے کہ کسی نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں جیسے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کسی نے جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور کو سامنے رکھا اور جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو سامنے رکھ کر عبداللہ بن مبارک سے پوچھا کہ ان دونوں میں آپ کے نزدیک افضل کون ہے؟ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس سوال پر غصے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوگی، تم نے ایک صحابی کے مقام پر غیر صحابی کو رکھ کر تم نے یہ پوچھا کہ ان میں افضل کون ہے؟ فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہیں، عمر بن عبدالعزیز اس گھوڑے کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ یعنی ان گھوڑوں کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسمیں کھائی ہیں۔ تو یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی شخصیت کا تقابل صحابہ سے نہیں کر سکتے۔ ایسی شخصیت نے بھی جبریل امین کو جب انسانی شکل میں دیکھا تو اسے پہچان نہ سکے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اب ان باتوں کو سامنے رکھیے جو ملفوظات امام احمد رضا میں لکھا ہے یا اور اس طرح کے واقعات اپنے اپنے بزرگوں کے تعلق سے لوگوں نے لکھے ہیں کہ انہوں نے اس کے اندر جھانکا اور اس کے دل میں دیکھا اور یہ دیکھا اور وہ دیکھا اور کہا مجھے پتا تھا تو ابھی مسلمان ہونے والا ہے، یا تیرا ابھی میں نے تو دیکھ لیا تو ابھی مسلمان نہیں ہوا، جا پہلے جا کر کلمہ پڑھ۔ تو اس طرح کی باتوں سے بزرگوں کی طرف یہ منسوب کر کے اس طرح کی باتیں کہنے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے؟ جناب عمر سے بڑھ کر یا صحابہ سے بڑھ کر کوئی ولی ہو سکتا ہے، کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ پھر اس کو کسی چیز میں تقسیم کر کے پھر بھی ان بزرگوں کی کسی نہ کسی طرح برتری ثابت کرنا، یہ بڑا بھیانک معاملہ ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی کسی چیز کا شکار نہ ہو۔
جو اللہ کی توفیق سے میں چند باتیں کر سکا وہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کامل شریعت کی اتباع کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی علم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کیا تھا سوالات ہو جائیں؟ کال المختلفہ الا الکلب والخنزیر، کہ فرشتہ جو ہے وہ ایک نورانی لطیف قسم کا جسم ہے،